اگر آپ ضلع پولیس میں جا کے دیکھیں تو وہاں ایک شخص نے مقدمہ درج کیا، تفتیش میں ممکن ہے 6 ماہ لگیں، 3 ماہ لگیں، جتنے بھی لگیں۔ جب تک آپ رول آف لا کی طرف نہیں جائیں گے، یہ شکوے، یہ شکایتیں قطعاً کم نہیں ہوں گی، ان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ پبلک کے لیے وہاں پہ سٹینڈ کرنا یا پارک کرنا، سواری اٹھانا سادہ لفظوں میں، یا سواری اتارنا، یہ وائلیشن ختم نہیں ہوئی۔ ٹرانسپورٹر واحد میں سمجھتا ہوں وہ اس ملک کا وہ ادارہ ہے جو ایک ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عید الاضحیٰ کی آمد کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے۔ یقیناً عید کے دوران جو ہمارے معاشرتی نظام کی شہر میں لوگوں کی ایکٹیویٹیز موومنٹ بڑھ جاتی ہیں، لوگوں کی خرید و فروخت، شاپنگ ایکٹیویٹیز، خاص طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی خرید و فروخت، خریداری کا حوالے سے تمام تر پریشر سڑکوں پہ آتا ہے۔ لوگوں کی، جانوروں کی، سامان اشیاء ضروریہ کی، ان تمام کی خرید و فروخت کے لیے موومنٹ اور زیادہ تر وقت سڑکوں پر گزارنے کی وجہ سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے عید الاضحیٰ کی آمد پر ٹریفک کے مسائل شہر میں کیا ہوں گے، ان کا حل کیا ہوگا، اور عید کے دوران جو اوور چارجنگ ہے ٹرانسپورٹروں کی طرف سے معمول ہے، ہر سال ہوتی ہے، ہر عید پہ ہوتی ہے اور علل اعلان ہوتی ہے، اس کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ایس پی راؤ محمد نعیم شاہد صاحب، سی ٹی او ملتان ہیں، اور دوسری طرف ان کے ساتھ موجود ہیں رانا سجاد حسین صاحب، پی پی 217 کے امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ ان کے ساتھ ہیں ہمارے نور الامین خان خاکوانی صاحب ہیں، سوشل ورکر ہیں، اور سوشل ورکنگ میں ان کا ملتان میں بہت نام ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ جی، سب سے پہلے ہم سوال کرتے ہیں سی ٹی او ملتان راؤ محمد نعیم شاہد صاحب سے۔ راؤ صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کا عید پر ٹریفک رواں دواں رکھنے کے لیے کیا پلان ہے، شہریوں کو مشکلات نہ آئیں اور ٹریفک کی روانگی بھی رہے، اوور کراؤڈ کے باوجود ٹریفک کا نظام کیسے آپ چلائیں گے؟ جی راؤ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سی نیوز کی انتظامیہ کا، آپ کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ کے اس چینل کی توسط سے مجھے ملتان کے اور دیگر ہمارے جو بھائی ہیں دوسرے شہروں کے، ان سے مخاطب ہونے کا موقع ملا، جس کے ذریعے میں اپنے ٹریفک کا جو پیغام ہے، ٹریفک قوانین سے متعلق، ڈرائیونگ لائسنس کی سہولتیں سے متعلق، وہ لوگوں تک بطریق احسن پہنچا سکوں۔ دیکھیں جی کہ عید کے موقع پر جو ایک معمول سے ہٹ کر ٹریفک کا رش ہوتا ہے، ابھی سے ہم نے مختلف بازاروں میں 12 بجے رات تک ڈیوٹی کر دی ہے، اور جہاں کہیں ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد بھی رش رہے گا تو وہاں ڈیوٹی کو جو سٹینڈ ڈاؤن ہے وہ رش نمٹا کے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے جو جانوروں کی مویشی منڈیاں مقرر کی ہیں، سامورانا ہے ایک منڈی، ایک آپ کی جسمت نگر پہ ہے، تو وہاں غیر معمولی رش ہوتا ہے، گاڑیوں کا، لوگ آتے ہیں تو اپنے وہ جو قربانی کے جانور، لازمی بات ہے کہ وہ اپنے وہیکل پر لاد کر لے کر جائیں گے، ہاں وہ بکرا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس حوالے سے پھر ہمیں یہ ایک اس روڈ پہ جو مظفر گڑھ روڈ پہ ہے، مین روڈ پہ، وہاں تھوڑی سی ضرورت سے زیادہ ڈیوٹی ڈپلائی کی ہے، اور وہ ڈیوٹی بہت لیٹ آورز تک رہتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر نارملی لوگ یہ کوشش کرتے ہیں، یہ جو بکرا فروش لوگ جو ہیں، بکرے جو بیچنے آتے ہیں، یہ منڈی سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں، ان کو بھی ہم لمٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر میں ایسے کوئی پوائنٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود شہر میں جہاں کہیں کوئی یہ بکرے وغیرہ خرید و فروخت کے لیے لے کے آتا ہے تو ان کو ہم گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ بھائی یہاں نہ فروخت کریں، اور اس میں ڈسٹرکٹ پولیس کے تعاون سے، کیونکہ مین ان کے ساتھ مل کے، کیونکہ ہمیں تو رکھنا ٹریفک کے فلو کو مینٹین، تو اس پابندی کا اطلاق جو پراپر کرنا ہے وہ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ پولیس موجود ہے، ہم ایک پیج پہ ہیں اس میں، اور اس حوالے سے ڈیوٹی ہے۔ مزید یہ کہ یہ عید الاضحیٰ گرمی کے موسم میں آ رہی ہے، تو گرمی کے موسم میں جہاں ٹریفک بڑھ جائے گی، یہاں ساتھ ساتھ دھواں امیٹ ہوتا ہے، لوگوں کا جو ایک ٹیمپرامنٹ ہے، ان کو مطلب ہے کہ ایک عجلت، بے صبرا پن، اور اس سے لازمی بات ہے مزاج میں بھی برہمگی آ جاتی ہے۔ لیکن میں نے اپنی جو سٹی ٹریفک پولیس کے تمام عملے کو
ایک بات کہی ہے کہ لوگوں سے پہلے سلام پھر کلام، اور اس کے بعد انہیں جہاں کہیں ہو سکے گائیڈ کریں، ایجوکیٹ کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ہاں جہاں بالکل ہی کوئی ایسا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے اس کا ضرور اس کو ٹکٹ جاری کریں، ورنہ لوگوں کا آپ رستہ دینے اور رستہ لینے کے حق کو متاثر نہ ہونے دیں، اور ان کو ٹریفک کی روانی کا حکم دیا ہے اور وہ منوان اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا پھر بقرعید کے دن کا پروگرام ہوگا، آپ نے پوچھا نا کہ کیا کچھ ٹریفک پلانز ہیں، جو ٹریفک کے حوالے سے دن کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ العزیز، جب یہ بقرعید مبارک آئے گی تو اس پہ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جو عیدگاہیں ہیں وہاں ڈیوٹی، اور ان کے لوگوں کے پہنچنے کے لیے پارکنگ کی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کو شام کو پارکس میں بھی آنا ہے، لوگوں کو کھانا پینا کھا کے لوگ بچوں کو سیر و تفریح لے کے آتے ہیں، تو وہاں بھی ہم نے ارینجمنٹ کرنے ہیں۔ تو میں نے تو اس سلسلے میں ایک باقاعدہ پروگرام چیک آؤٹ کر کے دیا ہوا ہے، اور اس پہ اب ہم جہاں کہیں ڈیوٹی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو ایک اسپیشل اسکواڈ بھی ترتیب دے دیا ہے جو جا کے ٹریفک کی روانی کو مینٹین کراتا ہے۔ جی بہت شکریہ راؤ محمد نعیم شاہد صاحب، آپ نے عید پلان کے حوالے سے بتایا کہ ٹریفک کی رواں دواں کے لیے عید کا سٹی ٹریفک پولیس کا کیا پلان ہے۔ راؤ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ ٹریفک جو عملہ ہے ان کو تاکید کی گئی ہے کہ رہنمائی کریں، گائیڈ کریں مسافروں کو، عید پر آنے والے جانور فروش کرنے والے بیپاریوں کو، خرید و فروخت کرنے والے شہریوں کو گائیڈ کریں۔ اس کے بعد آخری سٹیپ ہے چلان، جرمانہ یا کچھ بھی کرنے کے، ٹکٹ جاری کرنے کے حوالے سے۔ راؤ صاحب کو ایک چیز میں تھوڑا سا سوال کروں گا، جب سٹی ٹریفک پولیس کا نظام رائج کیا گیا، پہلے جو سفید یونیفارم میں شرٹ کے پولیس ہوتی تھی اس کی بجائے یہ ٹریفک وارڈن کا نظام آیا، تو ایک بڑا واضح سلوگن تھا پہلے سلام پھر کلام۔ آج کا ٹریفک وارڈن پہلے سلام پھر کلام کا جو پہلا ان کا ایک سبق تھا وہ بھول چکا ہے، اس کو ریفریش کرنے کے لیے کون سے تربیتی پروگرام ہیں اور محکمہ اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ جی راؤ صاحب۔ جی اس میں ہم باقاعدہ کیپیسٹی بلڈنگ اپنی میٹنگز کرتے رہتے ہیں، ان کو باقاعدہ اس چیز پہ میں نے تو ایجوکیٹ کیا ہے، اور لازمی امر ہے کہ یہ ان لوگوں کو کنونس کرنا پڑے گا، اور کنونس کرنے میں میں کافی حد تک الحمدللہ کامیاب ہوا ہوں۔ یہ ایک پڑھی لکھی لاٹ ہے، اس کو اگر ہم پراپر طریقے سے ان کو میں نے سمجھایا ہے کہ یہ تو اس وقت بھی ہم لوگوں کی تعلیمات میں یہ چیز رہی تھی کہ احسن طریقے سے لوگوں سے پیش آئیں، اور جب کہ اس دور میں یہ وارڈن سسٹم نہیں تھا، لوگ ضلع پولیس سے آ کے نوکری کرتے تھے۔ ضلع پولیس کا ٹیمپرامنٹ میں اور ٹریفک کے ٹیمپرامنٹ میں دن رات کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے آپ کو ایڈاپٹیبلٹی کے نظریے کے تحت ڈھال لیتے تھے۔ اب یہ لوگ جو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان کی ایڈاپٹیبلٹی بھی بہت بہتر ہے، اور دیٹ ڈیپینڈس کہ آپ کوئی بھی سی ٹی او ان کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ ان کو عوام کی بہتری کے لیے یوٹیلائز کیا جائے، تو ان لوگوں کو لازمی بات ہے کہ ہم نے جہاں کہیں ان کا کوئی اچھا کام ہوتا ہے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کو باقاعدہ سرٹیفکیٹس، کیش پرائز، ان کی ویلفیئر کے معاملات ان کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن جہاں کہیں ان کے رویے سے کوئی ایسا خلق خدا کو مسئلہ پیش آتا ہے تو اس پہ مجھے اسٹرکٹ ہونا پڑتا ہے، اور جو کہ ان کو پتہ ہے اس بات کا۔ تو اب کم از کم پچھلے میں 4 ماہ سے ان کو ڈیل کر رہا ہوں، الحمدللہ ان کے رویے کی شکایتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان ہے۔ ایک 8 گھنٹے جس شخص نے ڈیوٹی دینی ہے، کوئی ریسٹ نہیں ہے۔ اگر آپ ضلع پولیس میں جا کے دیکھیں تو وہاں ایک شخص نے مقدمہ درج کیا، تفتیش میں ممکن ہے 6 ماہ لگیں، 3 ماہ لگیں، جتنے بھی لگیں، تو وہ آہستہ آہستہ ان کو لوگوں کو جواب دیتا رہتا ہے۔ یہاں تو اس نے جو ریئیکٹ کرنا ہے وہ ود ان دیٹ ریئل ٹائم کرنا ہے، تو موقع پہ کرنا ہے، اور تمام قسم کے موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہاں کے دھوئیں کو، وہاں کے ڈسٹ کو۔ تو ان حالات میں میری ایک گزارش یہ ہے کہ عوام الناس بھی تھوڑا سا جو ایک ڈسکرپشن ان کی ہے اور جاب کا جو انوائرنمنٹ ہے، اس میں تھوڑا سا میوچل ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، جس سے ہم ایک آپٹیمم پوائنٹ پہ پہنچ کر معاملات کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہمارے مہمان ہیں رانا سجاد حسین صاحب۔ رانا سجاد حسین امیدوار ہیں پنجاب اسمبلی 200 حلقہ 217 کے، بلکہ ٹرانسپورٹ آنر ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی ہیں۔
ہم ان سے جانیں گے کہ عید کی آمد ہے، ٹرانسپورٹ مالکان کی طرف سے اس اوور کراؤڈ کو مینیج کرنے کے لیے ٹریفک کے نظام میں اپنی ٹرانسپورٹ کے اندر بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ جی رانا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سی نیوز کا اور یاسین بھائی آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس ایونٹ پہ جو پروگرام رکھا ہمیں بات کرنے کا موقع دیا، اس کے لیے بہت شکریہ۔ جہاں تک بات ہے عید الاضحیٰ کے حوالے سے، اس پہ بالکل جو ہے کیونکہ رش ہوتا ہے، ہمارے جو پاکستانی ہمارے جو بہن بھائی وہ دور کے اضلاعوں سے جو ہے وہ پھر عید کے لیے سفر کرتے ہیں اور ہر کوئی اپنے گھروں کو جاتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم ان کو بہتر سہولت جو ہے ان کو میسر کریں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے جو اوور چارجنگ جو ہے وہ مالکان کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ جو سٹاف کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی حرکت کر جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو بہتر بنائیں گے تاکہ ہم اپنے ان پاکستانیوں کو، اپنے ان بھائیوں کو جو ہے عید کے اس موقع پر فیسلٹیٹ کریں اور باعزت طریقے سے ان کو جو ہے وہ ان کا سفر جو ہے وہ طے کیا جائے۔ جی رانا سجاد حسین صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اوور چارجنگ کو روکیں گے۔ رانا صاحب، ایک بڑی سادی سی بات ہے، ہم گراؤنڈ ریئلٹی پہ اگر بات کریں تو ہم اپنے بچپن سے لے کے آج تک عید اور مختلف تہوار کے حوالے سے جو پردیسی لوگ ہیں، مسافر لوگ ہیں، وہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو ٹریفک کے جو ٹرانسپورٹر کا جو عملہ ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے جاتے ہوئے لوگوں کی کھال اتارنا اس لیول تک اوور چارجنگ ہوتی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی وہ بلیک میلنگ، مسافروں کی ایمرجنسی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بلیک میلنگ کی اب تک کو گزشتہ میں نے 40 سال میں اس کی روک تھام نہیں دیکھی، لیکن یہ ایسی شکایات جو اب تک ان کو موصول ہوئی ہیں پچھلے چند سالوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی کچھ ہمیں اگزامپل بتائیں گے کہ کس لیول تک آپ نے روکنے میں یہ اس کے سدباب کے لیے اقدامات کیے، اس کا طریقہ کار کیا اختیار کرتے ہیں؟ اگر ایک ڈرائیور ہے، کنڈکٹر ہے، وہ اوور چارجنگ کرتا ہے، مالکان تک یقیناً وہ پیسے نہیں پہنچتے ہوں گے، تو آپ کے لیے اقدامات کا سدباب کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس کا ایک تو یاسین بھی طریقہ کار یہ ہے، اب جو ہمارے پیسنجر ہیں، جو ہماری گاڑیاں جب اپنے سٹینڈ سے جب وہ چلتی ہیں تو ان کو ہم نے یقینی بنایا ہوا ہے کہ وہ وہاں سے اپنا ٹکٹ لیں اور ٹکٹ لے کر جو ہے وہ اپنا سفر جو ہے وہ کریں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ کیونکہ روٹ جو کیری روٹ ہوتے ہیں نا، جن گاڑیوں نے سٹاپ پر رکنا ہوتا ہے اور وہاں سٹاپ پر جن کو راستے میں عملے نے جو ہے ان کو اپنے ساتھ اس میں سوار کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسی حرکت شکایت آ جاتی ہے، تو ہم اس کو انشور کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ، اور میں آپ کے اس توسط سے اپنے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو بھی یہ میسیج دوں گا کہ وہ جہاں سے بھی ٹریول کریں وہ اپنا ٹکٹ جو ہے وہ وہاں سے لیں، اور یقیناً جب وہ ٹکٹ اپنا وہاں سے لیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر اوور چارجنگ نہیں ہوگی۔ ایک تو اس کا یہ طریقہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب پردیسی رات کو کسی سٹینڈ پر، کسی سٹاپ پر وہ کھڑے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر اس وقت جو ہے کوئی پیسنجر وہیکل وہاں پہ نہیں ہے اور کوئی گاڑی وہاں پر آ گئی اور اس کا روٹ نہیں ہے اور اس نے پھر اپنی من مرضی کرنی ہے، اور آپ اپنی مرضی سے اگر اس کو پیسے دے کر لے جا رہے ہیں، میرا وہ روٹ نہیں ہے، اور اگر اس روٹ پہ میں آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جا رہا ہوں تو اس کو آپ اوور چارجنگ میں نہیں لے سکتے، وہ آپ اپنی مرضی سے اپنا گیو اینڈ ٹیک کر کے ایک گاڑی کو لے کر جا رہے ہیں، تو پھر ظاہری سی بات ہے وہ تو آپ کو کیونکہ وہ گاڑی وہاں جائے گی اور پھر وہ وہاں سے جو ہے وہ خالی اس نے واپس آنا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اور رہے گی بات ٹریفک کے حوالے سے، اس میں میں جو ہے سی ٹی او صاحب جو ہیں ان کو اور ان کی ٹیم کو میں مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے جب سے یہ سی ٹی او ملتان آئے ہیں تو یہاں پر تبدیلی آئی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس تپتی دھوپ میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایئر کنڈیشن کے نیچے بیٹھے ہیں، تو ہمارا پسینہ بھی خشک نہیں ہو رہا، تو وہ جو جوان ہمارے جو ہراول دستہ ہیں ہمارے شہریوں کے لیے، جو گائیڈ کے طور پر وہاں پر کھڑے ہیں، جنہوں نے ہمارے پورے نظام کو کنٹرول کیا ہوا ہے، وہ اس تپتی دھوپ میں، اس آگ کے اندر جو ہے وہ جس طریقے سے
अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो मैं उसके लिए CTO साहब को भी और अपने उन नौजवानों को भी खराज तहसीन पेश करूँगा। और यहाँ पर आपके तवस्सुत से मैं भी CTO साहब से एक दो गुजारिशात करूँगा, और उसमें ये है कि CTO साहब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारे शहर के एंट्री के जो अपना जो मेन रोड हैं वहाँ पर एंट्री पॉइंट, जैसे हमारा बहावलपुर बाईपास से BCG चौक, विहाड़ी चौक से चौक BCG, और ऐसे ही नागशाह से चौक शाहबाज, सूरजकुंड रोड, ये 3 इंट्रेंस हमारी ऐसी हैं क्योंकि इनका जो है वो डायरेक्ट ताल्लुक़ है गला मंडी से, लक्कड़ मंडी से, लोहा मार्केट से। यहाँ पर 11 बजे से पहले इनकी एंट्री है। 11 बजे से पहले जो है ये जो ट्रक वगैरह जो हैं वो वहाँ पर आकर रोड ब्लॉक कर देते हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा, मेरी इनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अपने स्टाफ को जो है वो हदायत उनको करें ताकि ये गाड़ियाँ जब 11 बजे इनकी एंट्री है तो 11 बजे से पहले इन रोड पर आकर ये यहाँ पे पार्किंग ना करें अपनी। उनकी पार्किंग की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, और जब वो वहाँ से चलती है तो उसमें बाज़ वक्त तो ऐसे होता है कि कई लोग एमरजेंसी में वहाँ पर जो है रेस्क्यू 1122 वहाँ से गुजर रही है, उसको रास्ता नहीं मिलता, वहाँ पर डेथ हो जाती है। तो इसके लिए जो मैं CTO साहब को कहूँगा कि कोई मैकेनिज़्म ऐसा बनाए, और रोडों के ऊपर जो है ये जो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं तो उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाए। और मैं अपने उन ट्रांसपोर्टर भाइयों से भी अपील करूँगा कि वो जो है हमारी ट्रैफिक पुलिस के साथ अपने शहर की बेहतरी के लिए इनके साथ ताउन करें। जी, बहुत शुक्रिया राना सजाद हुसैन साहब, आपने अपनी ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया। एक सादा सा और सवाल मैं आपसे करूंगा कि ट्रांसपोर्टर ऑनर एसोसिएशन की जानिब से वही ट्रांसपोर्ट ईद के दौरान चलाई जाती हैं या कोई बसों गाड़ियों में कोई उनका इजाफा भी किया जाता है? जी राना साहब। जी बिल्कुल, जो हमारे रोज़ मामूर के जो रूट होते हैं उनसे हटकर जो है वो गाड़ियाँ, क्योंकि पैसेंजर इतना होता है, परदेसी जब आ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो बर्डन हो जाता है, तो हमें वो इजाफी गाड़ियाँ जो हैं वो चलाना पड़ती हैं अपनी आवाम को सहूलत के लिए, और वो इंशाल्लाह हम उसको कंटिन्यू पहले से भी बेहतर करेंगे। जी नाजरीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोशल वर्कर हैं नूरुल अमीन खाकवानी साहब। हम खाकवानी साहब से जानेंगे कि शहरियों का ट्रैफिक के हवाले से जो मसाइल हैं उनकी मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे जो वजूहात है वो हमारे नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से, दूसरी शहर में जो ट्रैफिक का दिन दिहाड़े जो हैवी ट्रैफिक है वो सड़कों पर दंदनाती फिरती है, चाहे वो गुड्स ट्रांसपोर्ट की है या दीगर ट्रैक्टर ट्राली और इंटों वाले हैं, बर्क्स वाले हैं, उनकी है। ये उनके हल के लिए और उनके मसाइल के हल के लिए ये क्या कहेंगे शहरियों के इस बारे में? उनकी तरफ से ये तर्जुमानी कर रहे हैं शहरियों की, तो शहरियों का इस बारे में क्या तासुर है? ट्रैफिक के निज़ाम के बारे में, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और तजावज़ात के हवाले और उनके हल के लिए कोई तजावीज़ है तो वो बताएंगे। जी खाकवानी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब लक साहब, आपने मदऊ किया और बोलने का मौका दिया। चूँकि मैं सिविल सोसाइटी से हूँ तो ज़ाहिर है अवाम से हमारा डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है और बैठते हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, तो रोज़मर्रा ही हमारी डिस्कशंस में ट्रैफिक के मामलात और शहर की मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर डिस्कशंस रहती हैं हमारी। माशाल्लाह CTO साहब बहुत मुस्तैद हैं, इन्होंने बड़े ब्रीफली जो ईद का प्लान दिया है बड़ा अमल दरामद के काबिल भी है और बड़ा फ्रूटफुल भी होगा इंशाअल्लाह। मैं सिविल सोसाइटी के हवाले से जो अपनी जो अवाम है, हमारी अवाम का भी डबल करैक्टर बनता है। जहाँ इदारों का किरदार है वहाँ अवाम का दुगना किरदार है कि अवाम भी कोऑपरेटिव हो। अगर ये कोई रिस्ट्रिक्शन लाते हैं या नई इम्प्लीमेंट्स लाते हैं कानून के अकॉर्डिंग टू, तो अवाम को उसको फॉलो करना चाहिए। और ये जितने भी आपकी मार्केटें हैं, इवन मैं शहर की मार्केटों की बात करूँगा, उसके बाद जानवरों की मंडियों की बात करूँगा, तो वाई नॉट कि आप अपनी व्हीकल को, सवारी को ना घुसाएँ उस मार्केट के अंदर और उसको बाहर किसी कुशादा खुली जगह पर पार्क करके जाएं, थोड़ा वॉक कर लें। और वॉक करने से एक तो फ़ायदा है कि आप अपनी जान की हिफाजत कर लेंगे, क्योंकि बेहंगम ट्रैफिक जब पैदल लोगों में ट्रैफिक भी जारी हो, पैदल लोग भी जा रहे हों और साथ में जानवर भी वहाँ मूव कर रहे हैं, या कोई आपने सामान उठाया हुआ है शॉपिंग का,
تو وہ ہیسل بیسل رہتی ہے. تو بہتر سیفٹی اسی میں ہے کہ آپ اپنی وہیکل کو کسی بھی کھلی جگہ پر پارک کریں جہاں آپ کو میسر ہو یا گورنمنٹ کی طرف سے ایلوکیٹ کی گئی ہو کہ یہ پارکنگ میسر ہے اس مارکیٹ کے لیے. اس کے بعد آپ پیدل واک کریں, کوئی بات نہیں, پیدل چلنے سے آپ کو خریداری بھی اچھی ہو جائے گی, اچھا آپ بھاؤ تاؤ بھی اچھا کر لیں گے, معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے, اور پھر آپ واپس اپنی سواری جوائن کریں. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, شہر میں جو عید کے دنوں میں اتنی کراؤڈ ہو جاتا ہے, اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو 2 وے روڈ ہوتے ہیں ان کو 1 وے کر دیا جاتا ہے, خاص طور پہ کینٹ کے ایریے میں. یہ بہت اچھی بات ہے, مگر سٹل ہمارے جو بائکر ہیں, موٹر سائیکلسٹ ہیں, وہ نہیں دیکھتے کہ آگے بیریئر لگا ہوا ہے, یہ 1 وے روڈ ہے. وہ جان بوجھ کر اس کو بریچ کرتے ہیں, اس کو کراس کرتے ہیں, اور ہارن انہوں نے مختلف لگائے ہوتے ہیں. تو ایسی پرووکٹیو چیزیں جو اشتعال انگیزی کی طرف جائیں اور کسی فساد کی طرف جائیں یا ایسے اداروں کو متحرک کریں جو آپ کے خلاف ایکشن لیں, تو اس سے پرہیز کریں. میں آپ کے توسط سے یہ بھی ایک میسیج ہے میرا. اور اس کے بعد جو سپیڈنگ ہے, شہر میں بہت زیادہ سپیڈ بھگاتے ہیں. جہاں پر کنٹرولڈ ایک ایریا ہے کہ وہاں پر 20 کلومیٹر 10 کلومیٹر کا ایک دائرہ سا بنا ہوتا ہے کہ اس کی حد میں رہ کر آپ وہیکل چلا سکتے ہیں, تو وہاں پر آپ ویلنگ کر رہے ہیں اور بھگا رہے ہیں, جس کے رزلٹس کیا ہوتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہوتا ہے, دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں, اپنی جان سے بھی جاتے ہیں, اور پرماننٹ مفلوج بھی ہو جاتے ہیں. ایسے کئی واقعات میری آنکھوں کے سامنے ہیں جنہیں میں اب تھوڑے سے وقت میں نہیں کوٹ کر سکتا, مگر 20 سال تک پیرالائز, ایک جوان 20 سال تک پیرالائز رہا, میری اپنی کالونی میں تھا, اور وہ 20 سال کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی, اور اس کے بوڑھے ماں باپ جوانی میں بوڑھے ہو گئے. اس کی تیمارداری کرتے کرتے اس کو اٹھا کر کھانا کھلانا, واش روم لے کے جانا, یہ سارا کچھ, یہ دوسروں کے لیے تکلیف دہ نہ بنے. معاشرے کو اگر آپ دعوے دار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سیولائزڈ ہیں, تو کوشش کریں کہ آپ سیولائزڈ ہوں بھی صحیح, پریکٹیکلی سیولائزڈ ہوں, کہ باتوں کی حد تک نہ ہو کہ ہم لوگ میڈیا پر آ کر, یا آج کل سوشل میڈیا کا بڑا ٹرینڈ ہے اور ہر بندہ ٹک ٹاکر بھی بنا ہوا ہے, تو بھائی عمل بھی کرو. عمل کیا ہے کہ اپنے ملک سے محبت کرو, اپنے روڈوں سے, اپنی گلیوں سے, اپنی سڑکوں سے, اپنے اداروں سے محبت کرو, پھر جا کر تمہیں کوئی سال چیز ملے گی, پھر جا کر تمہیں فروٹ ملے گا اس کا. آپ اگر ریسپیکٹ کر رہے ہیں جی, ہاں آپ سے زیادتی ہو رہی ہے, بھائی کہاں زیادتی ہو رہی ہے؟ جب آپ اپنی ذمہ داری گھر سے نکلتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ آپ ایک شہری بھی ہیں, آپ باپ بھی ہیں, آپ بیٹا بھی ہیں, اور آپ جو ہے نا ورکر بھی ہیں کسی جگہ پر کام کرنے والے, تو جب یہ شعور آپ کے اندر ہوگا اور اس نیت سے گھر سے باہر نکلیں گے, تو آپ کسی سے ٹکرائیں گے نہیں جا کے, آپ کسی کا سر نہیں پھاڑیں گے جا کے, آپ سکون سے روڈ پہ جائیں گے. روڈ پہ تلخ کلامی آپ جب دیکھتے ہیں, سردی سے جیسے ہی گرمی آتی ہے نا, میں نے 20 دفعہ کے دیکھا ملتان کیونکہ ٹیمپٹیڈ شہر ہے, بڑا ہاٹ شہر ہے, ابھی گرمی چل رہی ہے بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی, 45-49 بریچ کیا ہوا ہے. تو یہاں پر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ آگے سے کچھ تیزی سے گزر گیا نا, پیچھے والے نے گالیاں شروع کر دی, آگے والے نے بریک لگا لیا. 20 دفعہ کچہری چوک پر, پل موج دریا پر, گلگشت میں, میری اپنے ایکسپیرینس میں آیا. اور ایک تو میں نے دیکھا کہ 6 نمبر چنگی پہ پٹھان تھا, اس نے نا ایک بندے کو موٹر سائیکل گھسیٹا ہوا تھا روڈ کے اوپر, میں نے اتر کر اس کی جان چھڑائی, تو وہ پشتوں میں اس کو گالیاں دی جا رہا ہو کہ اس نے میرے آگے موٹر سائیکل گزاری کیوں ہے. میں نے کہا بھائی یہ کوئی افغانستان نہیں ہے, چھوڑ دے اس کو, مہربانی کر. تو وہ کہتا نہیں, میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. تو ایسی جو ارتعاشی کیفیت ہے, اس ٹیمپٹیشن میں آپ کو کام رہنا چاہیے, سکون میں رہنا چاہیے, گھر سے ہی کام نکلیں, سوچیں کہ ہمارے بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, سوچیں کہ ہمارے ماں باپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. روڈ پر جیسے ہی آئیں, روڈ ایک سینسٹیو جگہ ہے, ہائپر سینسٹیو ہے, آپ کی لائف رسک پہ ہوتی ہے 24 آور. جب اگر جو لوگ 24 آور روڈ پہ ہیں نا, وہ سمجھ لیں ان کی لائف رسک پہ ہے, تو ان کو مینجمنٹ, ان کو اصول, ان کو ضوابط کو فالو کرنا چاہیے. اور دوسرا مجھے سی ٹی او صاحب سے ایک درخواست بھی کرنی ہے کہ ہمارے روڈ سائنس کا بڑا فقدان ہے کہ روڈ سائن نہیں ہے, سپیڈ لیمٹ کے بھی بہت کم ہے, یا لوگوں نے کاٹ کر بیچ دیے ہوئے, ہم لوگ ہیں تو ایسے ہی لوہے ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا ایکٹیویٹی کریں. کیمرے ماشاءاللہ لگ چکے ہیں, بڑا اس میں وہ تھا, کئی دفعہ اس کے فنڈز آئے, کہیں اور لگ گئے, ماشاءاللہ یہ اپریشیٹیبل ہے سر, کیمرے لگ گئے ہیں. مزید بھی کیمرے لگنے چاہیے, ٹریفک لائٹس لگنی چاہیے, اور روڈ سائنز جو ہے نا وہ ہونے چاہیے, جو کہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے کہ لائنوں پہ چلا دیا ہے. میں انگلینڈ پڑھتا رہا ہوں, اور میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے صرف روڈ پر لائنوں سے پوری نظام چلایا ہوا ہے, ٹریفک کیمروں سے, لائٹ سے اور سائن سے, کہ
کہ آپ سائن دیکھ رہے ہیں, لائنیں روڈ پر دیکھ رہے ہیں اور آپ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں بس. اور الحمدللہ سے بہت کم ان پہ ایکسیڈنٹ کے چانسز بھی ہوتے ہیں اور سیف بھی رہتے ہیں. جی ناظرین, بہت اچھی بات کی خاکوانی صاحب نے کہ ہمیں سول سوسائٹی کا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. ہر شہری کو اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے. گھر سے نکلتے وقت سوچنا چاہیے کہ ہماری فیملی, ہمارے بچے, والدین گھر میں موجود ہیں. ہمیں ان کی فکر ہونی چاہیے, نہ کہ روڈ پر آنے کے بعد ہمیں کسی سے مقابلہ یا تماشا نہیں لگانا چاہیے. ہمارے ساتھ سی ٹی او ملتان موجود ہیں. ہمارے بہت سے سوالات ہیں ان سے کرنے کے لیے, سخت سوالات بھی ہیں. راؤ محمد نعیم شاہد صاحب, یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں یہ بکس گڈس ٹرانسپورٹ والے اور جتنے یہ کمرشل ٹرانسپورٹ کی ہے, ایک واضح قوانین میں لکھ دیا گیا ہے, ٹریفک وارڈن کو ایس او پیز موجود ہیں کہ یہ صبح 8 بجے سے پہلے یا جو صبح 8 بجے سے پہلے صبح 6 بجے سے پہلے یہ اپنی ٹریفک شہر سے باہر رکھیں, جو موومنٹ ہوگی کمپلیٹ کر لیں گے. رات کو 11 بجے سے پہلے شہر کے انٹری جو گیٹس ہیں, دروازے ہیں, پوائنٹس, ان سے اندر انٹر نہیں ہوں گے. دن دہاڑے ہم بکس کی گاڑیاں شہروں پر, سڑکوں پر دندناتی پھرتی دیکھتے ہیں. گڈس ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں ڈیلیور کرتی ہوئی سامان دیکھتے ہیں. ٹریفک وارڈن ڈیوٹی پر موجود ہونے کے باوجود روک تھام نہیں کرتے بلکہ سلوٹ مارتے بھی دیکھا گیا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ٹریفک وارڈن کو سلوٹ مار رہے ہوں. اور اس سے اگلی بات, 6 سے رات 11 بجے تک جو ان کی انٹرنس ہے, اگر کسی کی کو گورنمنٹ کا سامان لے کے آ رہا ہو, وہ ہوتی ہیں اور وہ ہمیں باقاعدہ انٹیمیٹڈ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جیسے بھائی رانا سجاد صاحب نے ایک جو بات کی کہ جی وہاں پر کوئی سٹاپیج ہو جاتی ہے تو انٹرنس جو ہے وہ 11 بجے, انٹرنس یہ بھی مانتے ہیں کہ 11 بجے کے بعد ہی ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پچھلے تمام ٹینیورز میں یہ انہوں نے ایک اچھا ایک برین چائلڈ دیا ہمیں, اور اس پہ میں آج سے ہی عمل درآمد کراؤں گا کہ مثلاً بی سی چوک, اس کو جوائن کرنے کے لیے بہاولپور بائی پاس سے آ سکتا ہے ٹرک, یا ٹرک آ سکتا ہے یہاں سے یہ جو ہے وہیڑی چوک سے. تو ہم ان کو بتاتے ہیں, وہاں پریکٹس یہ ٹھیک بتا رہے ہیں کہ وہ بی سی چوک کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں سے انٹرنس ہم نے 11 بجے کے بعد کرنی ہے, وہ وہاں ایک کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ان کو کھڑا کرانے کے لیے میں ان کے آئیڈیا کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آج سے ہی جو سون آفٹر دس پروگرام کہ ان کو لمٹ کریں کہ وہ بہاولپور بائی پاس سے پہلے کھڑے ہوں, ادھر سے لمٹ کریں کہ ان کو ہم کھڑا کریں وہیڑی چوک سے پہلے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم اس کو اسٹڈی بھی کریں گے کہ وہ بہاولپور بائی پاس چوک سے پہلے جہاں کھڑے ہوتے ہیں ویدر دے آر کریٹنگ اینی ٹربل اور ناٹ. اگر وہاں بھی کوئی ٹربل آئے گا اس کا بھی ہم حل نکالیں گے, ٹھیک ہے. تو ان سائڈوں سے داخلہ تو 11 بجے کے بعد ہی ہے. اتنا کوئی اندھیر نگری نہیں ہے کہ 11 بجے سے پہلے کوئی آگے گھسا پھر رہا ہو. اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو وہ ضرور پوائنٹ آؤٹ ہوتا. لیکن اگر پھر بھی کوئی ایسی شکایت آئے گی یا آ رہی ہے تو اس کو ہم دور کریں گے. اور پلس یہ کہ شہر میں آ کے بھی یہ جہاں جہاں کھڑے ہوتے ہیں, ان کے گڈز اترتے ہیں, وہ لوگ اپنے ان دکانوں کے بند ہونے کے بعد اور لوگوں کی کنوینئنس ایز پر دیر کنوینئنس اس میں دیکھیں کہ ہم نے کہاں کھڑا ہونا ہے, کہاں رکنا ہے. تو اس پہ ہم انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد کرائیں گے. اور یہ جو سورج کنڈ روڈ سائڈ سے ہے یہ بھی وہی ہے. آئیڈیا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ شہر شروع ہوتا ہے چوک شہباز سے, شاہ عباس چوک سے. شہر شروع ہوتا ہے یہ جو بی سی جی چوک سے. شہر شروع ہوتا ہے 22 نمبر چنگی سے. اب ہم نے یہ آج سے پہلے بھی یہی رہا ہے, لیکن دس از اے گڈ آئیڈیا. ان کو ہم پیچھے لمٹ کریں گے تاکہ یہ اس پراپر ٹائم کے بعد وہاں سے چلنا شروع کریں, کیونکہ ہم نے بہاولپور بائی پاس چوک سے آن ورڈ بھی شہر ہے اور وہیڑی چوک سے آن ورڈ ٹورڈز بی سی جی چوک وہ بھی شہر ہے. تو ان کو ہم پیچھے لمٹ کریں گے. اگلی بات رہی کہ خاکوانی صاحب نے جو ایک بات کی ہے کہ ان پہ آپ کا سوال تھا سر, جو آپ نے ایک اس میں لانچ کی تھی ٹریفک لائٹس کا, ٹریفک کے سائنس کا. ٹریفک کے سائنس میں آپ کو یہ بتاؤں آپ کے اس چینل کے توسط سے کہ آپ کو جو ٹریفک کی تصویر نظر آتی ہے یہ کوئی ایک کارپینٹر نہیں ہے اس کا, نہ کوئی ایک پینٹر ہے. ایکچولی اس کے پیچھے 8-10 محکمے مل کر محنت کرتے ہیں تب ٹریفک کی روانی نظر آتی ہے آپ کو. وہ کیسے؟
آپ کا اگر واسا والوں کا کہیں کوئی کام ہو رہا ہے تب ٹریفک بلاک ہے. آپ کا جناب کہیں سے کوئی ٹرانسفارمر کا کوئی خطرہ پیدا ہو گیا, بلاسٹ ہو گیا تو واپڈا, کو تار ٹوٹ کے گر گئی واپڈا, کھمبا گر گیا واپڈا. اسی طرح آپ کا ریلوے واپڈا, ٹریفک انجینئرنگ, روڈ انجینئرنگ, ٹھیک ہے, ایم ڈی اے, میونسپل کارپوریشن تجاوزات, یہ اور ایون ریلوے پھاٹک, ٹھیک ہے. تو یہ سارے مل کے جب کوئی ایک اجتماعی طور پہ پرفارم کرتے ہیں تب آپ کو ٹریفک کی روانی نظر آتی ہے, لیکن منظر نامے میں صرف ٹریفک پولیس ہوتی ہے. تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ شاید یہ سارا سب کچھ کا جو ذمہ داری ہے یہ ٹریفک پولیس کی ہے. بھائی یہ سارے لوگ مل کر ایک مربوط, بر وقت اور مناسب, جتنا ان کا مناسب بنتا ہے کردار, وہ سارے مل کے ادا کریں تو آپ کو اس سے بھی بہتر ریزلٹس ملیں گے. ابھی ٹریفک سائنز ایک شاہرات کے ڈپارٹمنٹ نے لگانے ہیں, ایم ڈی نے لگانے ہیں, ہم ان کو لیٹر لکھیں گے, لکھتے بھی رہتے ہیں, مزید لکھیں گے, لگوائیں گے, ٹھیک ہے. ٹریفک لائٹس, اور اگر ان کا ٹریفک لائٹس سے مراد یہ جو ٹریفک اشارے ہیں سگنل چوک پہ, یہ سگنلز تب افیکٹو ہوں گے یاسین صاحب جب ہم لوگ سب کو جب گو گرین دے دیا تو وہ چلتے نظر آئیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک باڈی ہماری انسانی جسم کی, اس میں کہیں کلاٹ آ جائے, کلاٹ تو آیا یہاں, سارا جسم متاثر ہے, ٹھیک ہے. سیم از دا کیس, کلاٹ آیا دل میں, سارا جسم متاثر ہے. تو کلاؤڈ فری جب تک سرکولیشن نہیں ہوگی اس وقت تک ان اشاروں, یہ اشارے آپ کو جب ایک دفعہ گو گرین دے دیتے ہیں, آپ مجھے چوک کچہری سے میں آپ کو دیتا ہوں دن کے 10 بجے گو گرین, تو گرین ملتا ہے؟ نہیں ملتا. وہ ٹریفک پولیس کی وجہ سے, کیا وہ ٹریفک پولیس کی وجہ سے نہیں, وہ ایک وہاں پہ ہماری جوڈیشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, وہاں پر جو وکلا حضرات کی گاڑیاں ہیں, ہمارے بھائی ہیں, وہ وہاں نظام انصاف میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو ان کا وہ ایک پارکنگ پلازا بنے گا انشاءاللہ, شروع ہو گیا ہے, تو تب ہم وہاں اس کو آپریشنل کریں. ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ میں ایک جگہ بہت ساری بھیڑ مچا کے پھر گاڑیاں چھوڑوں گا تو وہ آپ کے ہر چوک کو متاثر کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ٹائمنگ تب مد نظر رکھی جا سکتی ہے جب ٹریفک کا فلو اپروپریٹ ہو. پیچھے جب آپ نے اس کو گو گرین دے دیا ہے تو کوئی کسی قسم کی ہرڈل نہ ہو. آپ کے پاس یہ ایس پی چوک ہے, یہ ایک پرفیکٹ چوک تھا سٹارٹ سے, لیکن جب آپ کا وہاں ایک سائیڈ ہماری وہاں پہ نظام عدل کی وجہ سے مطلب ان کی بھی مجبوری ہے کہ وہ پارکنگ اتنی نہیں ہے, تو وکلا حضرات کی, سائلین کی, سب کی جو پارٹیز ہیں, فریقین ہیں, گاڑیاں کہاں پارک کرائیں؟ کوئی پارکنگ اتنا بڑا پلازا نہیں ہے وہاں پہ, یا تو آپ پارکنگ پلازا تعمیر کریں ورنہ وہ بھائی بھی مجبور ہیں. تو اس حوالے سے پھر یہ نظام یہاں پر بھی متاثر ہوتا ہے. تو ٹریفک لائٹس, ٹریفک سگنلز, یہ بھائی جب تک آپ انفراسٹرکچرل چینجز نہیں کریں گے اس وقت تک ان کو آپریشنل کیا جانا اتنا آسان نہیں. اور آج بھی میں عین دوپہر کے وقت یہ جو عیدگاہ چوک ہے, عید کے رش کی وجہ سے ہی میں نے دیکھا کہ یہ جو ایک چوک 9 نمبر سے جو ٹریفک جا رہی ہے چوک کو بھارا کی طرف, تو لازمی بات ہے جو جانے والی ٹریفک اس کو کیوں روک رہے ہیں؟ وہ تو جائے, اس کو گو گرین دیں مسلسل. جو مڑنا چاہتی ہے ادھر شاہ شمس پارک کی طرف, اس کو اس لین میں لا کے روک لیں اور وہ چلتا رہے ٹریک, تاکہ یہاں جب بھی ہم کلسٹر بنا کے ایک کلاٹ بنا کے اس کو آگے کی طرف فلو دیتے ہیں تو وہ چوک کو ہمارے تک ڈسٹرب کرتا ہے. تو یہ کر کے آیا, جہاں جہاں ہیومنلی پاسبل ہے ہم ٹریفک کی روانی کو بہتر کرنے کی طرف گامزن ہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہیں کہ جو خاکوانی صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کی ہیں بہت اچھی ہیں, لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں, آپ لوگ یہاں خواہشات تو ہماری یہ ہیں کہ ٹریفک برطانیہ کی طرح چلے, تو معاشرہ بھی ویسے لے آئیں جو لا ابائڈنگ ہو, رول آف لا پہ یقین رکھتا ہو. یہاں تو جس کو روک لو اس سے پوچھتے ہیں کہ جناب, وہ پہلے ہمیں فون پکڑاتا ہے کہ آپ بات کرو, آپ بات کرو. میرے وارڈن کہتے ہیں بات کریں آپ, ایسا ہی ہے. وہ بھائی میں نے آپ سے بات کرنے کے لیے فون تو نہیں مانگا, خدا کے لیے آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. تو یہ کب آئے گی؟ نہ یہ پنشمنٹ سے آنی, نہ یہ کوئی چلاننگ سے آنی, یہ آنی ہے ٹریفک کا شعور اجاگر کرنے سے, ان کو آگاہ کرنے سے, ان کی ذمہ داریاں. تو میں تو جس دن سے یہاں سی ٹی او ہونا, مجھے نہیں لگتا کہ میرا کوئی دن ٹریفک ایجوکیشن کے بغیر گزرا. ٹھیک ہے, میں لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں ان کی ذمہ داریوں کے بابت. اور اب تو باقاعدہ نماز جمعہ میں ہر جمعہ میرے تمام وارڈنز,
میں خود بھی، یہ ایک مسلمان قوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کی امت میں پیدا کیا. ان کو میں قائل کر رہا ہوں کہ بھائی تم قرآن و سنت کی روشنی میں پہچان لو اپنی ذمہ داریاں ٹریفک کے حوالے سے. اور وہ ان کا، میں پھر ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن کہوں گا کہ ٹریفک کا جو بنیادی اصول ہے جس پہ ساری ٹریفک کا یہ پلازا کھڑا ہے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت حدیث مبارکہ. وہ سمپل مطلب ہے، کہتے ہیں، فرمایا انہوں نے کہ یمیت الازی ان الطریق صدقہ، کہ راستے کی رکاوٹ دور کرنا صدقہ ہے بہترین. تو جب ہم یہ صدقہ اس کو سمجھ کے کریں گے، یہ ریسیپروکل بنیاد پہ ہمیں اس کا ثمر ملے گا. میں آپ کو راستہ دوں گا، مجھے آپ کی طرف سے راستہ ملے گا. ابھی آپ ریلوے ٹریفک کا دیکھ لیں، جو ریلوے کا پھاٹک ہے وہاں ایک سائڈ پہ ٹریفک آنے والی ہے اور ایک سائڈ پہ، رانا صاحب ذرا فون دیجیے گا پلیز، ایک یہ پھاٹک، یہ ایک بیچ میں پھاٹک ہے ریلوے کا، ادھر بند ہو گیا، یہ آنے والی ہے، یہ جانے والی ہے. تو ہمارے یار بھائیوں نے اس کو بھی آگے سامنے سے روک لیا. ایسے ہی ہے. تو بھائی اس نے چلنا ادھر، یہ جائے گی تو اس کو راستہ ملے گا. انہوں نے ادھر سے روک لیا. فور کارنرز اس کے قابو کر لیتے ہیں لوگ. تو یہ شعور بھائی ان کو اللہ ہدایت دے. اور میں تو اپنی کوشش کرتا رہوں گا کیونکہ مجھے امید بڑی ہے کہ یہ قوم انشاءاللہ سلجھ جائے گی. ٹریفک کا جو ایک رویے ہوتے ہیں یہی ہماری تہذیب کی نشانی ہے بیسیکلی. تو اس میں جو سائنز، چوک کے اشارے، ان لوگوں سے زیادہ جو کردار ادا کرنا وہ ہمارے انٹرنل چینج نے کرنا ہے. جب ہر بندہ یہ سمجھ لے کہ میں نے گھر پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے کہیں جانا ہے تو میں 10 منٹ پہلے نکل لوں. جس کا 3-5 پہ کسی نے کہیں پہنچنا ریلوے پلیٹ فارم پہ کہ میں 3-5 پہ پہنچنا چاہتا ہوں، تو وہ کیوں نکلتا 2:55 پہ؟ وہ 2:45 پہ کیوں نکلتا؟ صحیح. تاکہ اس کے ذہن میں راستے کی رکاوٹیں بھی ہوں، گاڑی کا میکینیکل پرابلم بھی ہو، ریڈیٹر ہیٹ کر سکتا ہے، یہ بھی ایشو ہو، تو وہ وقت سے چلے گا تو پھر وہ ٹھیک چلے گا. جب بھی آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے، سپیڈ کا عنصر تب لاگو کرتے ہیں اپنے اوپر آپ. اور یہ سپیڈ جو ہے یہ اسے تیز کریں، بہت کریں، میں نہیں کہتا کہ روک لو اس کو، لیکن خدا کے لیے اپنی والدہ کی دعاؤں کی سپیڈ سے آگے نہ جانا. ماشاء اللہ. جی، راؤ نعیم صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ہم ٹریفک قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگیوں کو بچا سکتے ہیں. ہم اپنی گھر سے نکلتے وقت بر وقت نکلیں. تمام تر ایمرجنسیاں اور تمام تر ہماری جو سپیڈ اپ ہے وہ روڈ پر آ کے کیوں ہوتی ہیں؟ وہ روڈ پر آنے سے پہلے ہم اس کو کیوں نہیں کور کرتے؟ ہم راؤ صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھیں گے. ملتان کے شہری آبادی میں جگہ جگہ پر شادی ہال بن گئے ہیں. شادی ہال یقیناً NOC لینے سے پہلے ٹریفک کے وارڈنز یا ٹریفک محکمے سے تو کوئی NOC نہیں لیتا، مختلف ڈپارٹمنٹ سے لیے جاتے ہیں. شادی ہال قیام کے بعد روڈ پر شادی، ٹریفک اور شادی میں شرکت کرنے والوں کی جو گاڑیاں ہیں وہ روڈ پر ہی، روڈ کے دونوں اطراف میں ایک بڑی لمبی لائن لگی ہوتی ہے گاڑیوں کی. ٹریفک وارڈن اور متعلقہ تھانے کا کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ روزانہ کا معمول ہے. کسی ایک دن یا کسی ایک شادی ہال کی بات نہیں ہے. ملتان میں 98% سے زیادہ شادی ہال ایسے ہیں جن کے پاس کوئی پارکنگ ایریا نہیں ہے. عام روڈ، شہریوں کے استعمال ہونے والی سڑکیں ہی ان کی پارکنگ کی، ناجائز پارکنگ میں کہوں گا، جائز نہیں، ان کی ناجائز پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے. شہریوں کو راستے بند کرتے ہیں. ان کا اس بارے کیا لائحہ عمل ہے، اس بارے کیا پالیسی ہے؟ متعلقہ تھانوں کے ساتھ ٹریفک وارڈن کی کوارڈینیشن سے اس سے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دوسرا ان کے ساتھ میری کہ انہوں نے ٹریفک کے نظام میں جتنی بہتری لائی گئی ہے، خاص طور پر لائسنس کے اجراء کو آسان بنانا، لائسنس کی تجدید کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے سروسز یقیناً قابل تحسین ہے. ٹریفک وارڈن کی پروموشن کا ایشو گزشتہ 15 سالوں سے پینڈنگ تھا. ان کے آنے سے اسناد بھی تقسیم ہوئی، ایوارڈ بھی ہوئے، یقیناً بہت بڑی ایفرٹس ہیں. لیکن یہ جو خامیاں پائی جاتی ہیں، یہ شہر کے اندر گڈز ٹرانسپورٹ کی دن میں موومنٹ، شادی ہال کی پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے روڈ پر ٹریفک کا کھڑے ہونا، شادی ہال کو کیوں نہیں جرمانہ ہوتا، وہ سیل کیوں نہیں ہو سکتا، متعلقہ تھانہ کی کوارڈینیشن سے ان پر جرمانے اور معاملات کیوں نہیں ہوتے، ان کا اس حوالے سے کیا ہے؟ جی راؤ صاحب. جی، آپ کا یہ ایک اچھا کویسچن ہے. ہمارے جو ٹریفک کی روانی میں جو چیزیں ہمیں متاثر کر رہی ہوتی ہیں ان میں یہ مین ہرڈلز ہیں.
اور میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ کبھی آپ ذرا اندازہ لگائیں، لاہور جاتے ہیں جب آپ، تو آپ کو 2 موریا پل سے گزرنا ہے، ایک تو یہ آپشن ہے، ایک آپشن ہے کہ آپ کو بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے میں ٹریول کرنا ہے، تو وہاں یہ مسائل نہیں ہیں، ادھر ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے شہر میں اب جو نیا یہ آپ کا بوسر روڈ سائڈ پہ جتنی یہ سوسائٹیز بنی ہیں وہاں روڈ کشادہ ہیں، آپ نے وہاں کیا ڈیسائیڈ کیا ہے؟ آپ نے شہر پہلے بسائے، ٹریفک بعد میں چلائی، ٹھیک ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ٹریفک کا حجم کا تو اندازہ نہیں تھا، شہر کی گلیاں اور سڑکیں ہم نے پہلے سے رکھ لی، اس حجم کو ذہن میں لائے بغیر۔ اسے کہتے ہیں روڈ انجینئرنگ۔ روڈ انجینئرنگ جب بہتر نہیں ہوں گی تو پھر اس قسم کے مسائل آتے ہیں۔ بھائی خدارہ آپ کوئی ایک کٹ آف ڈیٹ مقرر کر لیں جس کے بعد آپ کہیں کہ یہ لوازمات ہوں گے تو شادی ہال کی بنانے کی اجازت دی جائے گی، تو ایجوکیشنل ادارے بنانے کی اجازت دی جائے گی۔ جب آپ نے مطلب ہے ہمارے سسٹم کا مسئلہ ہے یہ کہ ابھی یہ دیکھیں ایل ایف سی چوک پہ ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے، وہاں پہ بھی ایک شادی ہال بنا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں تھوڑا سا ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ان پہ نہ پارکنگ ہے، وہاں پہ ایجوکیشنل اداروں کی پارکنگ نہیں، بڑے بڑے اداروں کی پارکنگ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور مطلب ہے انہوں نے انحصار کر رکھا ہے کہ جو گورنمنٹ کی جگہ ہے، سڑک ہے، ہم نے پارکنگ اس پہ کرنی ہے۔ تو یہ ایک وہی بات ہے، آپ کے ذہن کا پرسپیکٹو جب تک چینج نہیں ہوگا اس وقت تک یہ بات نہیں بنے گی۔ اب رہی بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو اس میں جو ہمارے ہاں مسائل آ رہے ہیں ٹریفک کے روانی میں، ہم ان کو حد الوسع کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو منیمائز کریں، لیکن اس کو منیمائز کرنے کے لیے یا تو ان کا کوئی شادی کا مطلب ہے کوئی پارکنگ ایریا ڈیسائیڈ کروائیں، ٹھیک ہے، یا آپ مطلب اگر نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ڈیسائیڈ کرنا، آپ اسے سیل کر دیں، ایشو نہیں ہے۔ آپ کو جب تک آپ رول آف لا کی طرف نہیں جائیں گے، یہ شکوے یہ شکایتیں قطعاً کم نہیں ہوں گی، ان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ان کا واحد حل ہے رول آف لا، اور رول آف لا جب آ جائے گا سوسائٹی میں، ہر چیز آپ کو ایک توازن میں نظر آئے گی۔ پھر یہاں یہ جو شادی ہال ہیں، ابھی آپ دیکھیں اس پہ بوسن روڈ پہ جو انسٹیٹیوشنز ان کے گیٹ وہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو آپ کے ریکریشنز ہیں، ریکریشنز شہر کے اندر دیکھ لیں، کسی کی بوتل کی شاپ ہے، گولی بوتل کی، کسی کی وہاں بوسن روڈ پہ کون شاپ ہے، تو ان کو اگر بتایا جائے کہ بھائی یہ کر لو، تو جب تک کہ آپ یہ چیزیں آن لائن نہیں بکوائیں گے نا کہ کونز یا یہ بوتل گولی، تو اس وقت تک تو یہ مسائل رہیں گے۔ اب ان کو اگر روکنے آ جائے تو پھر آ جاتے ہیں پریشر گروپس۔ تو پریشر گروپس جو ہیں یہ رول آف لا کے نہ ہونے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایک من حیث القوم ہمارا مسئلہ ہے، اس کو صرف نہ ٹریفک کے سیناریوں میں دیکھنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کنوینئنس پیدا کریں۔ جی بہت شکریہ محمد راؤ نعیم شاہد صاحب کا۔ اب ہم رانا سجاد حسین صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال کریں گے۔ رانا سجاد صاحب، ملتان کا جو جنرل بس سٹینڈ ہے وہاں پر ازل سے ایک مسئلہ شروع ہوا ہے، آج تک جاری ہے۔ آنے والی تمام تر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ضلعی حکومتیں، میئرشپ اور ٹریفک کے افسران کے حوالے سے ہم بات کریں گے، تو کوئی بھی اس کو حل نہیں کر سکتا۔ وہاڑی چوک پر بسوں کا پبلک کے لیے وہاں پہ سٹینڈ کرنا یا پارک کرنا، سواری اٹھانا سادہ لفظوں میں، یا سواری اتارنا، یہ وائلیشن ختم نہیں ہوئی۔ تو اس حوالے سے ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے چیئرمین ہونے کے ناطے سے ان کے کیا پالیسی ہے، یہ ان کا کیا ورژن ہے؟ دوسرا، اوور چارجنگ روٹین کے سالوں، اب جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ ہماری طرف سے ممانعت ہوتی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے ان کی طرف سے ممانعت ہے، لیکن اوور چارجنگ ہوتی ہے۔ اس سال اوور چارجنگ کو روکنے کے لیے روٹین سے ہٹ کے یہ کیا اقدامات کریں گے؟ وہاڑی چوک پر گاڑیوں کی پارکنگ مستقل طور پر روکنے کے لیے ان کا کیا ورژن ہے؟ جی رانا سجاد حسین صاحب۔ جی یاسین بھائی، جو بات آپ کر رہے ہیں جنرل بس اسٹینڈ کے حوالے سے، بالکل جنرل بس اسٹینڈ کے ادوار میں یہ مسائل ہیں۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے، اور اس میں جنرل بس اسٹینڈ کی حدود میں سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے RTO سیکٹری کی، ٹھیک ہے۔ اور ان کو چاہیے کہ جو ایسے ناجائز سٹاپ یا اڈے بنے ہوئے ہیں
جہاں پر ان چیزوں کا گڑھ بنا ہوا ہے ان کے خلاف وہ وہاں پر کارروائیاں کریں، اور ان لوگوں کے خلاف جب وہ کارروائی کریں گے تو یقیناً بہتری آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سی ٹی او صاحب جو ہیں یہ بھی وہاں پر جو ہے ان کے ساتھ مل کر یہ کارروائی کریں، اور بطور ٹرانسپورٹر ہم جو ہے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جو بھی اس کی وائلیشن کرتا ہے، چاہے وہ میری گاڑی کرتی ہے یا کسی کی بھی گاڑی کرتی ہے، تو اس کے خلاف وہ کارروائی بلا تفریق ہونی چاہیے، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یقیناً وہاں پر بہتری آئے گی۔ تو میں آپ کے توسط سے جو ہے میں ڈپٹی کمشنر کو سے یہ گزارش کروں گا اور سیکٹری آر ٹی اے کو کہ وہ خدا را مہربانی کریں، ایک تو اس جنرل بس اسٹینڈ کو آباد کریں، اور جنرل بس اسٹینڈ کے بڑے مسائل ہیں، وہاں کے روڈ جو ہیں، سڑکیں، ان کا بڑا برا حال ہے۔ ٹرانسپورٹر واحد میں سمجھتا ہوں وہ اس ملک کا وہ ادارہ ہے جو ایک ریڑھ کی ہڈی ہے جی، اور ٹرانسپورٹر جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ پے کرتا ہے، اور پھر جا کے آگے ہر قدم قدم پہ وہ آپ کو ٹیکس دے رہا ہے، اور نقد جو ہے ہر جگہ پہ آپ کو وہ ٹیکس دے رہا ہے، لیکن ٹرانسپورٹر کو جو ہے اس ملک میں اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ تو ان کا خیال رکھا جائے، اور ان روڈز جو ہیں ہمارے جو جنرل بس اسٹینڈ کے ہیں ان کو کم از کم جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ان روڈ کو بنوائے، اور جیسے انہوں نے یہاں آ کر جو ہے پہلے بھی ملتان کا جو ہمارا ٹرمینل تھا، میں یہ سمجھتا ہوں وہ پاکستان میں سب سے خوبصورت اے سی ٹرمینل تھا، اور ایک وقت تھا کہ وہاں پر جب آپ جاتے تھے تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ پتہ نہیں کسی ایئرپورٹ پہ آ گئے ہیں۔ تو اس کو خدا را آباد کیا جائے، اس کو بہتر کیا جائے۔ تو یہ میں ڈپٹی کمشنر سے گزارش کروں گا، اور آپ کے اس توسط سے میں اپنے ملتان کے شہریوں کو، اور میں ڈپٹی کمشنر سے بھی اور کمشنر صاحب سے بھی ایک گزارش اور بھی کروں گا، یہاں پہ ان دنوں میں آ کر نا ٹریفک کے بہاؤ کا ایک مسئلہ اور بھی بنتا ہے۔ ہمارے یہاں پچھلے ایک عرصے سے جو پارکنگ ہے، پارکنگ فیس پہ پابندی ہے۔ گورنمنٹ جو ہے، یہ میں بڑا اہم پوائنٹ آپ کو ریز کرنے جا رہا ہوں، وہ جگہ تو مختص کر دیتی ہے لیکن وہاں اس کی کوئی پرچی نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے۔ تو میں ایک گاڑی کو جا کر انسیکیور کیسے کھڑا کروں گا؟ وہاں سے گاڑی چوری ہو جاتی ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کمشنر صاحب سے کہ وہ اپنے میونسپل کارپوریشن کے جو ان کی منڈیاں ہیں وہاں پر یہ تو پرچی کو لاگو کیا جائے، تاکہ میں اپنی گاڑی کو جا کے پارکنگ میں کھڑا کروں۔ اور دوسرا اپنے شہریوں سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا را وہ روڈ پر جا کر گاڑیاں ایسے پارک نہ کریں، ہمیں جو ہے ٹریفک قوانین کا احترام کریں، اور ہم اپنے ان جوانوں کو کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہمارے شہر میں وہ بہتری لائی جا سکے۔ جی، رانا سجاد حسین صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے ٹریفک کو رواں دواں رکھنے اور جنرل بس اسٹینڈ کی جو پارکنگ ایریا ہے اس پر اپنے انتظامات کے حوالے سے پوری توجہ دینی چاہیے۔ جو اب تک بہت سارے انتظامات نہیں ہو سکے ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اور ان کے جو پی آر او ہیں ان سے سیکٹری آر ٹی اے کے موقف لینے کے لیے انہیں بھی اپنے پروگرام میں مدعو کیا، وہ نہیں آئے، یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کوئی بھی نمائندہ ہمارے پروگرام میں ان تمام سوالات کے جواب دینے چاہیے تھے، ان کو موجود ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں آئے۔ نہ آنے کی کیا وجوہات ہیں یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں، تاہم ان کے موقف کے ان جوابوں کے ہم منتظر رہیں گے۔ آخری سوال ہم کریں گے نور الامین خاکوانی صاحب سے۔ خاکوانی صاحب، اوور چارجنگ کے حوالے سے سادہ سے الفاظ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شہری اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں؟ انہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ان کا سدباب کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ جناب لک صاحب اور جناب سی ٹی او صاحب، آپ نے بڑا مفصل میرے اس بات کا جواب دیا، اور میں خوش ہوا ہوں کہ آپ نے اویئرنیس کی بات کی ہے، روڈ سینس کی بات کی ہے، ٹریفک سینس کی بات کی ہے، اور ہمیں ہر پاکستانی شہری کو اپنے گھر سے بنیادی طور پر اپنے بچوں کو جب کوئی بائک لے کے دیتے ہیں یا گاڑی پر بٹھاتے ہیں یا ڈرائیونگ سکھاتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے روڈ سینس دیں، ان کو اویئر کریں کہ گاڑی کی کیا لوازمات ہیں، گاڑی نے کس سپیڈ سے جانا ہے، گاڑی کو صحیح سلامت کیسے گھر لانا ہے، آپ نے صحیح سلامت کیسے گھر واپس آنا ہے۔ بہت شکریہ۔ اس کے لیے ہم لوگ سول سوسائٹی والے کافی ایکٹیویٹیز بھی کرتے رہتے ہیں مختلف اسکولوں میں جا کے بھی، اور انشاءاللہ آپ کو مدعو کریں گے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آج کل میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سب سے بیسٹ وے آن لائن ٹکٹ بکنگ کا ہے،
अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियां, जितनी भी ट्रांसपोर्ट की कंपनियां हैं, उन्होंने ऑनलाइन ही सिस्टम चलाया हुआ है। तो आप ऑनलाइन बुक करवाएं, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप लाइनों में जाकर खड़े हों और वहाँ जाकर कंडक्टर से, ड्राइवर से या काउंटर पे जाकर आप उनसे बहस मुबाहिसा करें। ये तो हो गई। जो ये फरमा रहे थे अपना राना साहब के रास्ते में से जो लोग कैरी करते हैं पैसेंजर को और उससे ओवर चार्जिंग करते हैं और वो फिर ड्राइवर और कंडक्टर हजरात अपनी जेब में ही रख लेते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसा होता है। उसके लिए ऐसा हो सकता है कि सीसी कैमरों का आजकल बहुत ट्रेंड है, हर बस में सीसी कैमरा मस्ट होना चाहिए और वो ज़ाहिर है लाइव देख सकते हैं उसको कि अब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। खुदा ना करे आजकल एक्सीडेंट वगैरह सुन रहे हैं, बहुत हुए हैं पहले, तो अल्लाह ना करे मेरा हर पाकिस्तानी महफूज रहे, आप महफूज रहें, हम महफूज रहें। तो वो सीसी कैमरा ये भी सपोर्टिव होगा कि किसकी गलती है, ड्राइवर की गलती है, रोड पर किसी खड्डे की गलती है, किसी खड्डे की वजह से ऐसा हुआ है, या किसी और इंटेंशन से हुआ है, किसी ने डाइवर्शन दे दिया ड्राइवर को, उसने कान उधर किया या फ़ोन सुन रहा है। अक्सर मैंने देखा ड्राइवर फ़ोन कान से लगाया होता है, डाइवो के ड्राइवरों ने कान फ़ोन से लगाया होता है। मैंने कई दफ़ा एहतजाज किया, मैंने कहा भाई यार ड्राइविंग सीट पे बैठे फ़ोन उतारें फ़ौरन, मैं नहीं ट्रैवल करूँगा, गाड़ी रोको मैं उतर जाऊँगा। और उन्होंने फ़ोन बंद किया, फिर गाड़ी रवाना हुई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम हादसा से भी बच सकते हैं और इनके लिए ट्रैफिक कवानीन बनाने के लिए भी मुआविन साबित हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टर के लिए भी साबित हो सकते हैं, मुआविन साबित हो सकते हैं कि एक तो ये सीसी कैमरों का इंतज़ाम करें जिससे ओवर चार्जिंग रुक सकती है काफ़ी हद तक। और जो मुतासिर लोग हैं उन्होंने तो गड़बड़ करनी है, वो जब ज़्यादा पैसे मांगेगा 10 किलोमीटर के या 20 किलोमीटर के एक्स्ट्रा चार्जेस भरेगा तो उसको तो पल्पेशन होगी इस महंगाई के दौर में कि वो बेचारा मजदूरी करके जा रहा है या वो ईद का कोई राशन इकट्ठा करके जा रहा है और उसमें से अपने बच्चों का पेट काट कर वो उसको देगा, तो वो तो ज़ाहिर है फिर कोलियन का बाइस बनेगा, टेम्पटेशन का बाइस बनेगा। इसका सद्देबाब हो नहीं सकता लेकिन रुक सकता है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, वो भी ड्राइवर भी इंसान होते हैं, मालिक भी इंसान होते हैं, तो थोड़ा बहुत रुक सकता है। वो ईदी की मद में चक्करबाजियाँ करते हैं कि बस ईद का मौका है तो थोड़े पैसे हम ओवर बना लें, अपने बच्चों को कोई गिफ्ट करें, ज़ाहिर है वो अपने बच्चों के लिए तरला मार देते हैं। तो इसका सद्देबाब ऐसे हो सकता है और मेरी नज़र में तो कुछ ज़ाहिरन कोई ऐसा रास्ता नहीं है। यकीनन इनकी तैनाती के दौरान और तैनाती के से लेके आज तक लाइसेंसिंग का असूल इंतहाई आसान और मोबाइल ट्रांसपोर्ट के हवाले से, मोबाइल वैन के हवाले से जगह जगह मुख्तलिफ रोज़ाना नए पॉइंट पर शहरियों को लाइसेंस फ़राहम करने, तजदीद करवाने, इजरा कराने और दीगर प्रोसीजर के लिए वैन मौजूद होती हैं। हम इनके बहुत मशकूर हैं और इनसे जानेंगे ट्रैफिक कवानीन और लाइसेंस के अजरा। ई टिकटिंग खसूसन जो बड़े शहरों में शुरू हो चुकी है, मुल्तान से कब शुरू होगी? ये जो दस्ती जुर्माने ट्रैफिक वार्डन करते हैं और उनके जुर्मानों में शहरियों को बहुत सारे एतराज़ात होते हैं, ई टिकटिंग के ज़रिए शहरियों की शिकायत का भी अजाला हो जाए, ट्रैफिक कवानीन में भी बेहतरी आएगी, वो कब से मुल्तान में शुरू करें? जी राव नईम शाह साहब। तो आपका जो ये था कि जो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से ये बड़ा सादा सा सिस्टम कर दिया गया है। अब इसमें कोई फ़ाइल सिस्टम नहीं, कोई फ़ोटोज़ नहीं, जस्ट आपने एक शनाख्ती कार्ड लेकर अपने करीबी सेंटर पे पहुंचना है। करीबी सेंटर्स में जो आपका बड़ा सेंटर है वो सीतलमाड़ी पुलिस स्टेशन है, पाकर फैक्ट्री के सामने, और वहाँ पर 7 बूथ्स हैं, वहाँ पर 24/7 सर्विसेज हैं हमारी। इसके अलावा जो दूसरी 24/7 सर्विसेज हैं वो है किला कासिम बाग पर 15 सेंटर पर, और बाकी जगहों पर हमारी डे लाइट की सर्विसेज हैं, जैसे जलालपुर, शुजाबाद, और आपका ये ई सेंटर मत्तीतल, हाई कोर्ट में बाकायदा एक VPN है इंस्टॉल, वहाँ भी आप जा सकते हैं। उसके अलावा शाह शमस पार्क पर जो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर है वहाँ पर। तो ये जो सहूलतें हैं ये इसलिए दी गई हैं कि आपके मामलात से हम रेड टेपिज़म ख़त्म कर सकें, कि डायरेक्ट आएँ, जस्ट हैव योर शनाख्ती कार्ड, आएँ और अपना लाइसेंस का लर्नर बनवाएं। वो मुद्दत तकमील होने के बाद आप अपना टेस्ट दें। टेस्टिंग की सहूलत जो है वो 24/7 है। इसमें हमने रास्ता ऐप एंड्रॉयड पे एक होती है जिसमें आप ख़ुद अपॉइंटमेंट देते हैं हमें कि मेरा इस वक्त टाइम फ्री है, मैं इस वक्त आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, आप उस वक्त आएँ, हम आपका इंतज़ार करेंगे। और इसके अलावा कहीं किसी किस्म की कोई रवैये की शिकायत भी नहीं आ रही, क्योंकि सारी जगहों पर मॉनिटरिंग का सिस्टम मौजूद है, बाकायदा CCTV कैमराज हैं। और दूसरा आपका जो था क्वेश्चन वो था ई टिकटिंग का।
ای ٹکٹنگ کے بارے میں یہاں ملتان میں ای ٹکٹنگ کا نظام رائج ہو چکا ہے، لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لکھ کے جرمانہ دیتے ہیں وہ صرف ہے لفٹرز کا. لفٹرز کے جرمانے ہیں جو کہ 200 روپیز ہے پر وہیکل جو رانگ پارک کر دیتے ہیں، اس میں ای ٹکٹنگ نہیں ہے، اور اس کا بھی باقاعدہ ریکارڈ موجود رکھا جاتا ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ای ٹکٹنگ ہے، اس میں شہریوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے جب تک آپ کو کوڈ نہ آ جائے آپ تسلی نہ کریں کہ بھی آپ نے ابھی تو میرا ای ٹکٹ چلان کیا ہے تو مجھے یہ کوڈ آ گیا جس کے تحت میں نے جا کے کسی قریبی اے ٹی ایم سے، قریبی جو آپ کا یہ ہے ایزی منی ہے، ایزی پیسہ ہے، وہاں سے جمع کرانا ہے. کوڈ کو ضرور انشور کر لیں، اس دھوکے میں مت رہیں، کوڈ آنا چاہیے. اور کسی قسم کی شکایت کے سلسلے میں 1915 ٹریفک کی ہماری یہ ہیلپ لائن ہے. اسی ہیلپ لائن پہ ہم ان لوگوں کو بھی سرو کرتے ہیں جن کی گاڑیاں کہیں خراب ہو جاتی ہیں، تو میرا باقاعدہ ایک میکینیکل اسکواڈ ہے ٹریفک کا، وہ وہاں پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، جو جا کے ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. تو یہ ہماری ہیں سروسز، اور اس میں میں تمام شہریوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے لائسنس، لرنرز، ڈپلیکیٹ، انٹرنیشنل لائسنس، سو مینی فیسلٹیز آر دیئر، ان سب کو اویل کریں، اور بغیر کسی شکوہ شکایت کے، نہ قطار نہ انتظار، یو کم اینڈ یو ول بی سروڈ. آج کے پروگرام میں ہم نے بہت سی سوالات کیے، تلخ سوالات بھی کیے، ٹرانسپورٹر ایسوسیشن کے چیئرمین سے بھی، سی ٹی او صاحب سے بھی، اپنے سول سوسائٹی کے ہمارے نمائندے انور الامین صاحب سے بھی. تو اس کا عید کے حوالے سے سب سے زیادہ جو مسافر ہیں، جو پردیسی ہیں، ان کی لوٹ مار اور نوسر بازی کا مرکز ہوتا ہے جنرل بس سٹینڈ سے ہٹ کر دیگر جو پوائنٹ ہیں جو ٹرانسپورٹ یا ڈرائیور حضرات اللیگل یوز کرتے ہیں، جیسے وہاڑی چوک کے مختلف اطراف جنرل بس سٹینڈ کے. ملتان میں رجسٹر ہونے والی نوسر بازی کی جنرل بس سٹینڈ کے ایریے میں جتنی وارداتیں ہیں وہ جنرل بس سٹینڈ ان بس اڈوں سے ہٹ کر ہیں جو اللیگل پوائنٹ ہیں وہاں پر ہوتی ہیں. شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ جنرل بس سٹینڈ یا بسوں کے پراپر جو گورنمنٹ کے اڈے ہیں، ویٹنگ ایریاز ہیں، ان کے علاوہ کسی بھی پوائنٹ سے ٹریفک پہ اپنی ٹرانسپورٹ سے نہ اتریں، نہ ہی سوار ہوں. کیوں کہ وہاں نوسر بازوں کا گڑھ موجود ہوتا ہے جو ہمہ وقت سرگرم ہیں اور مختلف آئے روز نئے طریقوں سے سواریوں سے، مسافروں سے نوسر بازی کرتے ہیں. آپ اپنے جانی اور مالی نقصان سے بچ سکتے ہیں. ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کر کے آپ اپنے جانوں کی تحفظ اور حفاظت کر سکتے ہیں. عید الاضحیٰ کی آمد ہے. عید الاضحیٰ کی آمد پر آپ اور آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہم اپنے آنے والے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ ٹائم دیا، پبلک کی آگاہی کے لیے اپنے ویوز پاس آن کیے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.